ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ زور دیتے تھے مسئلہ علم غیب پر۔ وہ کہتے تھے ان لوگوں کو غیب کا معنی بتاؤ، انہیں علم غیب اور اطلاع علی بعض الغیب اس میں لوگ فرق نہیں کرتے، انہیں غیب کا معنی بتاؤ اور انہیں علم غیب کی حقیقت سے آگاہ کرو۔ اس میں ان کا علم اتنا گہرا ہے، ان کا فہم تدبر، کہ سن 1934 میں ہمارے اسی ضلع سرگودا میں، اب ہمارے ضلع سرگودا کی وہ تحصیل ہے سلا والی، سلا والی کی غلہ منڈی میں کھلے عام علم غیب کے عنوان پر ایک مناظرہ ہوا 3 دن۔ ہمارے مناظر تھے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا، اور بریلویہ کی طرف سے مولوی حشمت علی ایک مشہور مناظر تھا، ان کی طرف سے وہ مقرر ہوئے۔ حضرت صاحب اس مناظرے میں خود موجود تھے۔ وہ فتوحات نعمانیہ ایک کتاب ہے، کہیں سے آپ کو ملے تو اسے آپ ضرور حاصل کریں، فتوحات نعمانیہ۔ مولانا محمد منظور نعمانی کے بریلویت سے جتنے مناظرے ہوئے وہ سارے مناظرے اس کتاب میں درج ہیں۔ یہ سلا والی کا مناظرہ بھی اس میں درج ہے، اور یہ الگ سے بھی ملتا ہے، اس کا نام ہے مناظرہ سلا والی۔ دونوں طرف کے جو دلائل ہیں نا وہ اس میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہندو اور سکھ بھی اس مناظرے میں شامل تھے، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اکٹھے رہتے تھے، تو وہ ہندو اور سکھ مناظرہ سن کے کہتے بھئی ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے 2 فرقوں کے درمیان اختلاف کی نوعیت کیا ہے، لیکن لگدا مولوی منظور سچا۔ میں جب اس مناظرے کو پڑھتا ہوں تو میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت، حاضر جوابی، سنجیدگی، حوصلہ، اس کو دیکھ کے میں حیران ہو جاتا ہوں۔ وہ گالیاں نکالتا ہے، یہ بڑے حوصلے سے اس کو جواب دیتے۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے۔ میں مولانا منظور نعمانی کے دلائل سے انتہائی متاثر، کہاں سے بولتا ہے بندہ، کیسے جواب دیتا ہے بندہ۔ مناظرہ ختم ہو گیا تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا استاد جی مولانا منظور نے کیسا مناظرہ کیا ہے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا مناظرہ تا چنگا کیتا س لیکن حالیں آپ نو اس علم غیب دا پتہ کوئی نہیں۔
یعنی ابھی خود اسے علم غیب کی حقیقت کا علم نہیں. میں نے چلو نام لے لیتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد سے. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ بڑا قرآن فہمی کا انہیں ملکہ تھا. ان کی ایک تقریر میں نے اس موضوع پہ سنی تو وہ کہنے لگے کہ یہ فروعی مسئلہ ہے، بریلوی اس کو علم غیب کہہ دیتے ہیں، دیوبندی اس کو اطلاع علی الغیب کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اتنا بڑا مطالعہ رکھنے والے ہیں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ علم غیب کیا ہے اور اطلاع علی الغیب ہو. اس میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے کہ وہ اسے یوں کہہ دیتے ہیں، یہ اسے یوں کہہ دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ سنیے، یہ ذہن میں رکھیے، علم غیب کیا ہے؟ ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک اور ایک قطرے سے لے کے سمندر تک، حشرات الارض سے لے کر حاملین عرش ملائکہ تک، ما تحت الثری سے لے کے ثریا تک، زمین کی پستیوں سے لے کے عرش کی بلندیوں تک، غرضے کے ہر عدم پھر عدم سے وجود میں آنا اور ازل سے ابد تک، یہ جتنی چیزیں میں نے گنی ہیں ان میں سے ہر چیز کا کلی مکمل اور محیط علم جو ہے وہ صرف کس کے پاس ہے؟ یہ ہے علم غیب. ماضی، حال، مستقبل، اس کا مکمل علم. ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ آگے ہوگا، اس کا مکمل اور کلی علم. دنیا اور آخرت، اس کا مکمل اور کلی علم. پانی کے ایک ایک قطرے کا، درخت کے ایک ایک پتے کا، پہاڑوں میں ایک ایک کنکر کا، آسمانوں میں ایک ایک تارے کا، گھاس کے ایک ایک تنکے کا، درند، چرند، پرند، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر، رینگنے والے سانپ، جنگل میں رہنے والے درندے، حیوان، انسان، فرشتے، جن، ان سب کا ایک ایک چیز کا کلی اور مکمل علم، محیط، یہ علم غیب کہلائے گا. اور یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں ہے. اسے علم غیب کے، یہ جو میں کلی اور محیط لفظ بول رہا ہوں اس پر آپ توجہ کریں. کلی اور محیط کا مطلب یہ ہے، یہ گھاس کا جو ایک تنکا ہے، یہ کس دن، کس وقت، کس منٹ اور سیکنڈ میں زمین سے باہر آیا، اب اس کی عمر کتنی ہے. کسی کے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا
بارش آئے گی اور اس کا پانی سے بہا کے لے جائے گا، یا اسے کوئی ذمہ دار کاٹے گا؟ کاٹنے کے بعد یہ راستے میں گر جائے گا، تیز ہوا اسے اڑا کے کسی درخت کے پتے پہ پھینک دے گی، پھر وہ ہوا اسے اٹھا کے سمندر میں لے جائے گی، یہ سمندر کی لہروں پہ رہے گا، کوئی موج اسے باہر پھینک دے گی۔ یہ ہے ایک تنکے کا کلی اور مکمل علم۔ یہ خاصہ کس کا ہے؟ اسی طرح ہر چیز کو دیکھتے چلے جائیں، مکھی، مچھر، کیڑا مکوڑا، چیمٹی، درندے چرندے پرندے، کلی علم میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ مکھی جو ایک مکھی ہے جس کے آیت الکرسی میں کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا، ہر چیز کو جاننا۔ اللہ کہتے ہیں بِشَيْءٍ، ایک چیز کا بھی کلی علم، ہر چیز نہ، ایک حقیر چیز اس کا بھی کلی علم کسی کے پاس نہیں۔ یہ رومال ہے، اس کا کلی محیط علم۔ کس آدمی نے زمین میں وہ بیج بویا تھا جس سے کپاس پیدا ہوئی؟ اس کپاس کو کس نے چنا تھا؟ بوری میں کس نے بند کیا تھا؟ پھر کسی ریڑے پر یا ٹریکٹر یا ٹرک پہ رکھ کے اس کو مل میں پہنچایا گیا۔ اس کا تانا کس نے بنایا؟ اس کا بانا کس نے بنایا؟ کتنے مزدور اس پر کام کرتے رہے، پھر یہ تھان بن گیا، اس کو پھر تھوک میں بیچ دیا گیا، پھر اس کے رومال بنا دیے گئے۔ یہ رومال کس دکان پہ آیا تھا؟ کب خریدا گیا ہے؟ کتنی مدت ہوئی ہے؟ آگے جا کے پھٹ جائے گا؟ میں کسی کو تحفہ دے دوں گا بک جائے گا؟ پھٹ جائے گا تو اس کے ذرات کہاں جائیں گے؟ یہ ہے اس رومال کا کلی اور محیط علم۔ یہ کسی نبی ولی کے پاس نہیں ہے، رب کے پاس۔ اس کو کہتے ہیں کلی علم، جس کی تردید کی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، ایک چیز کا بھی کلی علم، احاطہ وہ نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کو جاننا، علم غیب کہتے ہیں جی، علم غیب اور اطلاع علی الغیب تھوڑا سا فرق ہے جی تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک مکھی کا مکمل علم، ایک مکھی کا کلی مکمل، وہ کیا ہے؟ یہ کب پیدا ہوئی، کب انڈے سے باہر نکلی، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کی پھوپھیاں کتنی ہیں، اس کے ساتھ اس کے کوئی اور بہن بھائی بھی نکلے، کتنی عمر ہو گئی ہے اس کی، کتنے دن گھنٹے منٹ سیکنڈ، آگے کتنی زندہ رہے گی، کوئی مار دے گا پاؤں کے نیچے آ جائے گی، روندی جائے گی۔ اس کے جو وہ پر ہیں معمولی معمولی، مرنے کے بعد اسے ہوا اڑا کے لے جائے گی، کسی درخت کے پتے پہ پھینک دے گی، پھر اوپر سے بارش آ جائے گی اور اس ذرے کو وہ اٹھا کے ہوا کہیں اور لے جائے گی۔ اس ایک مکھی کا کلی اور محیط علم مخلوقات میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، یہ علم صرف کس کے پاس ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی علم غیب کیا ہے؟ میرے جسم پہ بال کتنے، آپ کے جسم پہ بال کتنے، اس کا علم، اس دنیا میں گھاس کے تنکے کتنے، اس بات کا مکمل، ایک ایک تنکے کا مکمل علم، کیڑے مکوڑے مچھر چیمٹیاں
درندے چرندے پرندے کتنے ہیں، رات کو کہاں رہتے ہیں، یعلم مستقرہا، یہ کہاں ٹھہرتے ہیں، دن کہاں گزارتے ہیں۔ پرندہ جب فضا میں اڑتا ہے تو کتنی بار پروں کو بند کرتا ہے اور کتنی بار کھولتا ہے۔ یہ ہے کلی اور مکمل علم۔ اب آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ علم غیب مخلوق کے لیے کوئی صفت ہے بڑی، نبی پاک عالم الغیب ہیں، اولیاء اور اللہ کے بندو، یہ مخلوق کے لیے صفت ہے۔ یہ خدا کا خوف کرو، کیا نیک بندوں کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ میرے جسم پہ بال کتنے ہیں؟ کیا نیک بندوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں مکھیاں کتنی رہتی ہیں، مچھر کتنے رہتے ہیں، چیونٹیاں کتنی رہتی ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے رہتے ہیں؟ کیا نیک بندوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو گھاس کے تنکے کتنے ہیں، پھول کی پتیاں کتنی ہیں، اس دنیا میں درخت کتنے ہیں؟ اور نہیں لوگو، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے جو ان کی روزی کا انتظام کرنے والا ہے۔ یا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اسی مستقرہ و مستودع۔ تو یہ علم غیب کوئی مخلوق کے لیے صفت کی بات ہے یار؟ پتہ نہیں لوگ کیوں اس طرف چل نکلے ہیں کہ یہ عشق ہے اور محبت ہے، انبیاء کو عالم الغیب مانا جائے۔ یہ صفت مخلوق کی نہیں ہے، یہ صفت کس کی ہے؟ خالق کی۔ اسے کہتے ہیں جی کلی علم، ہر جاندار کے مرنے کی، اور یہ بھی کہ یہ کتنے بج کر کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پہ مرے گا۔ بندہ، ہر بندہ، کیڑا مکوڑا بندوں کے علاوہ، چیونٹیاں، مچھر، مکھیاں، ہر ایک کے مرنے کی جگہ، یہ ذہن میں رکھو۔ علم غیب یہ ہے، اس میں سے اللہ ایک بات کی خبر، دو باتوں کی خبر، تین باتوں کی اطلاع، 10 باتوں کی اطلاع، 100 باتوں کی اطلاع، 1000 باتوں کی اطلاع دے۔ اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی بعض اللہ نے بتا دیا۔ کیوں جی؟ بدر کی لڑائی ہوئی نا، تو رات اس ایک دن پہلے آپ نے دائرے کھینچی میدان، ابو جال یہاں مرے گا، اتبا یہاں مرے گا، شیبہ، ہر کتے کے مرنے کی جگہ، ہر سور کے مرنے کی جگہ، اور اس کا وقت فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر۔ یہ ہے علم غیب جناب، یہ خاصہ الہی ہے۔ اس میں سے اللہ ایک بندے کے مرنے کی جگہ، 2 بندے کے مرنے کی جگہ، 4 بندے کے مرنے کی جگہ، 20 بندوں کے مرنے کی جگہ اللہ اپنے نبی پاک کو بتا دے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی بعض غیب کی خبروں پر اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ اطلاع۔ سمجھ گئے؟